عمر ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت سے معروم تھے۔ جب حجرہ مریم میں پہنچے اور حجرہ مریم میں جب میں موسمی پھلوں کو دیکھا تو جناب مریم سے سوال کیا تھا، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس بے موسمی پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ہیں۔ تو قرآن مجید حکایت کرتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر کھڑے کھڑے اللہ کے نبی جناب زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یا اللہ اگر تم مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میری عمر کا شجر بھی خزاں رسیدہ ہو چکا ہے، اولاد کی نعمت سے معروم ہوں، لیکن یا اللہ اپنی جناب سے اگر تم مریم کو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے، یا اللہ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ تو اس جگہ پہ کھڑے کھڑے جب جناب زکریا نے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا تھا، اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے یحییٰ بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اولاد کے لیے دعا مانگنا مسنون ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب اللہ کریم جب اولاد عطا کر دے تو والدین کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیا حقوق ان کی تربیت کے حوالے سے والدین کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، علماء فرماتے ہیں کہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ایسا بھی ہے جو اولاد کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی والدین پر ہے۔ ابو الاسود الدؤلی زمانہ جاہلیت کا عرب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے۔ ایک دن اپنے بیٹوں کو بٹھایا اور ارشاد فرمایا، انی احسنت لکم صغارا وکبارا وقبل ان تولد، اے میرے بیٹو میں نے تم پر احسان کیا جب تم چھوٹے تھے، میں نے تم پر احسان کیا جب تم بڑے ہوئے، اور میں نے تمہاری پیدائش سے قبل بھی تم پر احسان کیا۔ اب بیٹے کہنے لگے، ابا جان اس بات کی تو سمجھ آتی ہے کہ ہم چھوٹے تھے، آپ نے ہماری تعلیم و تربیت کی، ہم بڑے ہوئے، ہمارے معاملات زندگی کو آپ نے سنبھالا، لیکن ہماری پیدائش سے قبل آپ نے ہم پر احسان کیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ابو الاسود الدؤلی کہنے لگا، میرے بیٹو میں شاعر تھا، اور شاعر فطرتاً حسن پسند ہوتا ہے۔ میں جب شادی کی عمر کو پہنچا تو میرے دل میں یہ خواہشات تھیں کہ میں حسین و جمیل عورت کا انتخاب کروں، لیکن اس حوالے سے جب میں نے سوچنا شروع کیا تو میں بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اپنی تمہارا مستقبل عزیز تھا، تو میں نے اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیا اور میں نے عرب کی نجیب اور شریف عورتوں سے شادی کی، اس وجہ سے کہ جو ماں ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیا اور اس چیز کو سامنے رکھا کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں جو میرے بچوں کی اچھی ماں بن سکے۔ تو برادران اسلام، ایک بندہ مومن پر اس کی اولاد کا پہلا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بیوی کا انتخاب اچھا کرے، کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اس درسگاہ سے اس نے تربیت حاصل کرنی ہے۔ تو
تو اگر تربیت گاہ ٹھیک نہیں ہوگی تو تربیت کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ شادی مال کی بنیاد پر کرتے ہیں، کچھ لوگ عورت سے شادی حسن کی بنیاد پر کرتے ہیں، کچھ لوگ شادی حسب و نسب اور خاندان کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ شادی دینداری دے کر کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں اپنے ماننے والوں کو حکم دوں گا کہ وہ ساری یہ باتیں اپنے پیش نظر رکھیں، حسن کو بھی دیکھیں، مال کو بھی دیکھیں، حسب و نسب اور خاندان کو بھی دیکھیں، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا ترجیح دین کو دیں۔ ایسی عورت سے شادی کریں جو دین دار ہو تاکہ وہ کل اس کے بچوں کی بہتر تربیت کر سکے۔ جناب عمر فاروق کا دور ہے، یہ ضروری کیوں ہے؟ جناب عمر فاروق کا دور ہے، ایک شخص اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، جناب امیر المؤمنین کی بارگاہ میں آیا کہ حضرت میرے بیٹے کی گوشمالی کیجئے، اس میرے بیٹے کو سمجھائیے، یہ میری بات نہیں مانتا ہے، بات بات پہ مجھے جواب دیتا ہے۔ گویا جس طرح ہمارا آج کا ماحول ہے، یہی دکھڑا جا کر اس نے امیر المؤمنین کو جا کے سنایا۔ تو امیر المؤمنین نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا حضرت کیا میرے اوپر ہی فرض ہے کہ میں اپنے والدین کی فرما برداری کروں، اپنے باپ کے باتیں مانوں، یا کچھ میرے حقوق بھی ہیں جو میرے والدین کے اوپر ہیں، میرے اس والد کے اوپر ہیں؟ تو جناب ابن فاروق نے فرمایا ہاں کچھ تیرے حقوق بھی ہیں جو تیرے والد کے اوپر ہیں۔ تیرے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ تیرا باپ تیری ماں کا انتخاب اچھا کرے، دوسرا حق یہ ہے اگر اللہ اولاد دے تو اس کا نام اچھا رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام۔ تو وہ لڑکا جناب امیر المؤمنین کو رو کر کہنے لگا کہ حضرت میرے اس باپ سے پوچھئے، میرے اس باپ نے اس عورت سے شادی کی جو بازار میں بکتی بکاتی آئی، جس کی اخلاق و کردار کا، جس کے حسب و نسب کا، جس کی دینداری کا کوئی علم نہیں ہے، اور حضرت جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام نمدہ رکھا۔ نمدہ عربی زبان کے اندر اس کیڑے کو کہتے ہیں جو گوبر کے اندر پلتا ہے، اور حضرت آپ تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں تو میرے اس باپ سے پوچھئے اس نے آج تک مجھے قرآن کی ایک آیت سکھائی ہے؟ جب جناب امیر المؤمنین نے اس لڑکی کا یہ دکھڑا سنا، آپ نے ارشاد فرمایا اٹھ جا میری محفل سے چلا جا، جب تو نے اس کی ماں کا انتخاب اچھا نہیں کیا، اس کا نام اچھا نہیں رکھا، اس کی تعلیم و تربیت اچھی نہیں کی، تو کیا یہ امید رکھتا ہے کہ یہ تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ یہ تیرے ساتھ اچھا سلوک کبھی نہیں کر سکتا۔ تو برادران اسلام، والد پر اولاد کی تربیت کے حوالے سے حق یہ ہے کہ سب سے پہلے مرد اپنی بیوی کا انتخاب اچھا کرے، دوسرا حق یہ ہے اللہ اولاد دے تو نام اچھا رکھے، اور حضور علیہ السلام نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم جب اولاد عطا کرے تو اس کے بعد پھر حق یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، بلکہ جس ماحول کے اندر پرورش ہو رہی ہے وہاں جو ڈاکٹر، جو نرسز اور جو اسٹاف ہے اسے اس بات کی تاکید کی جائے کہ آپ نے کوئی تہنیت، کوئی مبارکباد کا پیغام نہیں دینا ہے بلکہ خاموش رہنا ہے، تاکہ سب سے پہلے جو بچے کے کان میں آواز جائے، الفاظ جائیں، وہ اللہ اکبر کی آواز ہونی جائے، کیونکہ ماہرین نفسیات یہ لکھتے ہیں کہ بچے کے کان میں، بچے کے ذہن میں جو پہلے الفاظ پہنچتے ہیں بچہ ساری زندگی ان سے مانوس رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے سب سے پہلے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ پھر حضور نے فرمایا
اس کے بعد 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس کے سر کے بالوں کو مونڈا جائے اور ان سر کے بالوں کی مقدار میں چاندی یا اس کی قیمت جو ہے وہ آرائے خدا میں خیرات کی جائے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے، یہ تکریم انسانیت کے لیے ہے کہ انسانوں کے جو بال یا ناخن ہیں اسے ویسے ہی نہیں پھینک دینا چاہیے، بلکہ ان کی عزت اور احترام کی خاطر انہیں کسی جگہ پر محفوظ کرنا چاہیے۔ یہ تکریم انسانیت کے تحت ہے۔ تو بچے کے بال اتروائے جائیں اور ان کی مقدار چاندی یا اس کی قیمت خیرات کر دی جائے۔ پھر حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے۔ اب اس حوالے سے ہمارے ہاں بالکل خیال نہیں رکھا جاتا، ایسے نام رکھے جاتے ہیں جو فخر و غرور پر مبنی نام ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پر رکھو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا میرے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو۔ بلکہ آقا کریم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں جس دسترخوان پر محمد نام کا بچہ ہوتا ہے اس دسترخوان پر کبھی بے برکتی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ اپنے حبیب کو ارشاد فرمائے گا یا محمد، تو جتنے محمد نام کے لوگ ہوں گے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا ہے، تم کیوں آ گئے ہو؟ عرض کریں گے یا اللہ ہمارا نام بھی محمد ہے، تو اللہ اپنے حبیب کے نام کا صدقہ ان سب کو جنت عطا کرے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاریار یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ۔ تو اس لیے اولاد کا یہ حق ہے کہ نام کے حوالے سے اچھے نام رکھے جائیں۔ عبداللہ اور عبد الرحمن نام اللہ کریم کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی وہ نام جن میں اللہ کی عبدیت، اللہ کی معبودیت کا عنصر طبقتا ہو، ایسے نام رکھے جائیں۔ کیونکہ نام کا ماہرین کہتے ہیں کہ نام کا شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، تو اس لیے خوبصورت اللہ کے نبیوں کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں۔ اس کے بعد پھر حضور نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، جب بولنے لگے، اس سے پہلے جب بولنے لگے تو اپنے بچے کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا۔ جس طرح جب اس نے اس دنیا میں آیا تو سب سے پہلے جو اس نے آواز سنی وہ اللہ اکبر کی صدا تھی، اور جب وہ بولنے لگے تو اس کی زبان سے جو پہلے لفظ نکلے وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ علموا رجالکم سورۃ المائدۃ وعلموا نساءکم سورۃ النور۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو سورہ مائدہ کا درس دو اور اپنی بچیوں کو سورہ نور پڑھائیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات ان کی گھٹی کے اندر رکھو اور بتدریج انہیں علم سکھاؤ۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم اذا بلغوا 10۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، واضربوہم، اور ان کی مناسب تعدیب کرو جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اب 7 سال کا بچہ، غور کرنے کی بات ہے، اسے پاکی پلیدی کا بھی مکمل علم نہیں ہوتا، وہ صحیح طریقے سے وضو بھی نہیں کر سکتا، اپنی پاکی پلیدی کا خیال بھی نہیں رکھ سکتا۔ لیکن دیکھیے نماز اتنا عظیم عمل ہے
کہ بچپن ہی سے بچے کو اس طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ بے شک اسے ابھی پاکی پلیدی کا اتنا علم نہیں بھی ہے، پھر بھی انگلی پکڑ کر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے جاتا۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لایا جاتا، غلطی سے اگر کوئی لے بھی آئے، بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، وہ شرارتیں کرتے ہیں، اور جو بزرگ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اس آدمی کی طرف گھورتے ہیں اور اس کو گویا برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم بچوں کو مسجد میں کیوں لے آئے ہو۔ اب یہ بچے کی نفسیات پر بہت بڑا حملہ ہے۔ اب بچپن میں بچے کو گویا یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ شاید مسجد کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں نہیں آنا چاہیے۔ اب وہ جو اس کا عمر ہے وہ اس کی تربیت کے مراحل ہیں، ان تربیت کے مراحل میں اگر بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ مسجد میں نہیں آنا، تو پھر بڑے ہو کر وہ کیسے مسجد کا رخ کرے۔ آج ہماری صفیں مسجدوں کی صفیں اس لیے خالی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی وہ تربیت نہیں کی، ہم انگلی پکڑ کر مسجد میں نہیں لائے ہیں، یا اگر لائے ہیں تو ہمیں ان رویوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے ہم مشکل کا شکار ہیں۔ وہ ترکی کی کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مسجد کی پچھلی صفوں سے، اپنی پچھلی صفوں سے اگر تمہیں بچوں کے شور کی آوازیں نہیں آئے نا، تو پھر تمہیں اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے کہ کل انہی لوگوں نے تمہاری مسجدوں کی صفوں کی زینت بننا ہے۔ اگر آج ان کو انگلی پکڑ کر مسجد میں نہ لائی تو پھر یہ کل کبھی نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ حضور نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ، حکم ایسا ہے اور ان کی مناسب تعظیم کرو۔ آج سکول کی دیواروں پر جو یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ مار نہیں پیار، یہ شریعت کی روح سے منافی جملہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ، اپنے بچوں کی دین کے حوالے سے مناسب تعظیم کرو۔ بلکہ حضور کی ایک اور حدیث ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ کوڑا اپنی دیوار کے ساتھ لٹکا کے رکھو۔ یہ جو کنسپٹ اور نظریہ آج مسلمانوں کو دے دیا گیا کہ مار نہیں پیار، یہ شریعت کی روح سے منافی نعرہ ہے۔ حالانکہ ہم نے پڑھا کہ جب یورپ ترقی کر رہا تھا اور اس نے وہاں تعلیمی ایمرجنسی نافذ تھی، تو اس نے اپنے سکول میں یہ ماٹو لکھا ہوا تھا کہ ٹو اسپیئر دا سٹک ٹو اسپوائل دا چائلڈ، کہ اگر آپ نے چھڑی چھوڑ دی آپ نے بچے کو خراب کر۔ لیکن جب یورپ ترقی کر چکا، تعلیم کے میدان میں آگے نکل چکا، تو اب اس نے مسلمانوں پر یہ بات لاگو کر دی کہ تاکہ یہ تعلیمی میدان میں آگے نہ جا سکے۔ اگر ہم شریعت کی طرف دیکھیں تو شریعت دین کے معاملے میں مناسب تعلیم کی ہمیں اجازت دیتی ہے۔ برادران اسلام، پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین پر حق یہ ہے کہ انہیں کھلائیں تو پاکیزہ رزق کھلائیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں رزق حرام کا ایک نوالا کم از کم 3 نسلیں برباد کرتا ہے۔ تو اس لیے کہ والدین کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ رزق حلال کا اہتمام کرے، تھوڑا کھا لیں، سستا پہن لیں، غربت کی زندگی گزار لیں، لیکن کبھی بھی رزق حرام یا رزق مشکوک کی طرف ہاتھ نہ اٹھائیں۔ یہ رزق مشکوک تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پیچھے صبح کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد گھر کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں۔ ایک دن آقا کریم نے پوچھ لیا ابو درداء کس بات کی جلدی ہوتی ہے کہ تم نماز پڑھتے ساتھ دوڑ پڑتے ہو گھر کی طرف؟ عرض کی یا رسول اللہ، میرے جو پڑوسی ہیں ان کے گھر میں کھجور کا ایک درخت ہے جس کی کچھ شاخیں میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہیں، اور آج کل کھجور کے پکنے کا موسم ہے۔ صبح کے وقت جب مدینہ طیبہ میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو ان ہواؤں کی وجہ سے کچھ میرے پڑوسی کی کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں۔ آقا
جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں اٹھا کر اپنے پڑوسی کے گھر کے اندر پھینکتا ہوں، تاکہ اس رزق کو کہیں بے خیالی میں، بے احتیاطی میں میرے بچے کھا نہ لیں۔ تو برادران اسلام، جب والدین رزق کے حوالے سے اتنے پاکیزہ ہوں گے، رزق کے حوالے سے اتنے حساس اور محتاط ہوں گے، تو پھر بچے معاشرے کا اہم فرد اور پاکیزہ ترین بنے۔ برادران اسلام، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کے حوالے سے اگلی بات ارشاد فرمائی کہ اپنے بچوں کو دین کے حوالے سے ان کی تربیت کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 عادتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کی گھٹی کے اندر ڈالو، بچپن ہی سے انہیں رسول اللہ کا پیار دے دو۔ اب یہ آئے گا کیسے؟ اب یہ آئے گا کیسے؟ اس طرح کہ اپنے گھروں کے اندر میلاد کی محفلیں سجاؤ، حضور کا تذکرہ خیر کثرت سے کرو، درود و سلام کی محفلیں کثرت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر سجاؤ، حضور کی سیرت کی کتابیں اپنے بچوں کو لا کر دو، کیونکہ جب وہ کثرت سے کسی کا ذکر کریں گے، کثرت سے کسی کا تذکرہ پڑھیں گے، تو لا محالہ اس شخص کی محبت، اس ذات کی محبت ان کے سینوں کے اندر سما جائے گی۔ زیادہ نہیں تو کم از کم سوموار والے دن، جب حضور کی ولادت کا دن ہے، ہر سوموار کو چھوٹی سی درود کی محفل سجا لو۔ ساؤنڈ لگانے کی ضرورت نہیں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، خود بیٹھ جاؤ، اپنے بچوں کو بٹھا لو، حضور پر درود پڑھو اور پھر دعا کر کے کھانا تناول کر لو۔ جب بار بار اور کثرت کے ساتھ تم آقا کا ذکر کرو گے تو حضور کی محبت بچوں کے دلوں کے اندر جا گزرے۔ پھر حضور نے دوسری بات ارشاد فرمائی وَحُبَّ أَهْلِ بَيْتِهِ، اپنے بچوں کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسری چیز آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ چھین لو ان کے ہاتھوں سے موبائل، چھین لو ان کے ہاتھوں سے ڈائجسٹ اور ناول، ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دے دو، مصطفیٰ کا فرمان دے دو، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو تم مد نظر رکھو گے، تم اولاد کی اچھی اور بہترین تربیت کر سکو گے۔ برادران اسلام، جب ہم معاشرے میں نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہمیں جو لوگ کامیاب نظر آتے ہیں ان کے پیچھے ان کے والدین کی تربیت شامل ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تربیت کے حوالے سے والد اور والدہ دونوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے حساس ہوں، لیکن یہ ذمہ داری والد اور والدہ میں سے زیادہ والدہ کی ہے۔ آپ کائنات میں نظر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو جتنی بھی کامیاب لوگ ملیں گے ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا کردار شامل ہوگا، ان کی ماں کی تربیت شامل ہوگی۔ اگر حسین ابن علی 10,000 لشکر جرار کے سامنے ڈٹا ہوا ہے تو اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا کمال نظر آتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی دودھ کی تاثیر نظر آتی ہے اور آپ کی تربیت نظر آتی ہے جو آپ نے جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو اس لیے آج اگر معاشرہ بے سکونی کا شکار ہے، ناتربیتی کا شکار ہے، تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کی ماں نے وہ کردار نہیں نبھایا ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو نبھانا چاہیے تھا۔ آج ماں غیروں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے یہ نعرہ لگا رہی ہے اور اس نعرے کی دیوانی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اس ماں کو کاش کوئی بتاتا کہ میری بہن تجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، میری بہن تجھے تو زندہ رہنے کا دنیا حق بھی نہیں دیتی تھی، تو یہ جس نبی کی شریعت سے آج تو ٹکر لیتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ اس نبی کی آمد کا صدقہ ہی ہے کہ آج تجھے جینے کا حق ملا ہے،
آج تجھے جینے کا جو حق ملا ہے یہ اس نبی کی آمد ہی کا صدقہ ہے۔ تو برادران اسلام، آج معاشرے کے اندر جو بے راہ روی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آج کی ماں نے تربیت کے حوالے سے وہ حساس نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا تھا بطول باش وطن ہاشو عظیم اصل کہ در آغوش شبیر بگیرے، کہا میری امت کی بیٹی بطول بن جا اور ساری کائنات سے اپنے آپ کو چھپا لے تاکہ تیری گود کے اندر بھی کوئی حسین ابن علی جنم ہو، تاکہ تیرے گود کے اندر بھی کوئی بابا فرید الدین، کوئی بابا حاضر حضور، کوئی پیر میر علی شاہ، کوئی خادم رضوی جیسا لوگ جنم لے سکیں۔ تو برادران اسلام، اگر آج کی ماں، وہ کسی مفکر نے کہا تھا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو، میں تمہیں پرامن اور پڑھا لکھا معاشرہ دے دوں۔ تو برادران اسلام، والدین میں سے سب سے زیادہ ذمہ داری ماں کی اس پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے حساس ہو۔ برادران اسلام، اپنے اولاد کے ساتھ ہمدردی یہ ہے، میں خلاصہ کلام، اپنی اولاد کی ہمدردی اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے تگ و تاز کی جائے۔ ان کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر اس کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرتے ہوئے صرف اس کی ظاہری مستقبل کی فکر نہ کی جائے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اس کے مستقبل کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، بلکہ بہتر سے بہتر مستقبل کے لیے کوششیں کرتے ہیں تاکہ بچے کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ کس مستقبل کی بات کرتے ہیں؟ جو 50-60 سال کا ہے، ایوریج جو عمر ماہرین نے نکالی ہے وہ 50 سے 60 سال ہے، اس میں 30 سال پڑھائی کے گزر گئے، اب پیچھے 20 یا 25 سال بچے، تو کیا اس مستقبل کے ہم سارے اپنے اولاد کی فکر کرتے ہیں؟ تو جو مستقبل ہمیشہ کا مستقبل ہے، کیا ہم نے کبھی اس حوالے سے بھی فکر کی؟ اگر بچہ نماز نہیں پڑھے گا، اگر بچہ قرآن نہیں پڑھے گا، اگر بچہ شریعت کے اصولوں سے ٹکرائے گا تو کل کیا جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا؟ اور کون والدین یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد جہنم کی آگ میں جلے؟ اگر ہم نہیں چاہتے تو ہمیں ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، شریعت مطہرہ کے ان سنہری اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کرنی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب الجلال ہمیں اپنے اولاد کی بہتر تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچاہے یار نشد، وآخر دعوانا